الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ برپا ہوگی قیامت، یوم ازن اس دن یتفرقون وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس سو جو لوگ ایمان لائے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے نیک اعمال کرتے رہے تھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ پس وہ باغ میں ہوں گے، یحبرون مسرت اور شادمانی کے ساتھ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سو وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، فِي الْعَذَابِ جو عذاب میں مُحْضَرُونَ حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ سو پاکی بیان کرو اپنے اللہ کی، حینا جس وقت تم سونا تم شام کرو، وحینا اور جس وقت تصبحون تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، فی السماوات آسمانوں میں بھی، والارض اور زمین میں بھی، وعشیًا اور اللہ کی پاکی بیان کرو سہ پہر، وحین تظہرون اور دوپہر کے وقت۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور میدان محشر لگے گا اور اصحاب و کتاب ہوگا، اور اصحاب و کتاب کے بعد اہل ایمان کو اہل کفر سے الگ الگ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اہل ایمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اہل کفر کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، حساب و کتاب کے بعد انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور اچھے اعمال کرتے رہے تھے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اعمال کی طرف نہیں آتے۔ ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جو ہفتے میں ایک نماز جمعۃ المبارک کی پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا بخشش کے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا وہاں اللہ نے عامل الصالحات کا ذکر ساتھ کیا ہے۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں، کسی جگہ بھی تنہا ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ کہا ایمان اور عامل الصالحات یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے عامل الصالحات کا، کہ اگر ایمان ہے تو اس کی نشان جانا کیا ہے؟ عامل الصالحات، اچھے اعمال۔ اور اگر آپ کہیں ایمان ہے اور اچھے اعمال نہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ جھوٹ آپ نہ چھوڑیں، سود آپ نہ چھوڑیں، بے نمازی آپ رہیں، حقوق
عبادت میں آپ بری طرح ناکام ثابت ہو جائیں، ماں باپ کو گالیاں دیں، ماں باپ کو برا بلا کہیں، بہن بھائیوں سے ناطے توڑیں، رشتے توڑیں، خاندان کو کاٹ کر رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں ایمان والا ہوں، نہیں، یہ آپ کا وہ دعویٰ ہے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہ اگر ایمان والے ہو تو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ جی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کی نشانی نہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ اسلام کی، اور مطالبہ ایمان کا ہے، اسلام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات ہے، جہاں بھی قرآن میں ایمان کا ذکر ہے نا، وہاں ایمان سے مراد ہے عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ عامل الصالحات۔ صحابہ نے اپنی ساری زندگیاں اس ایک بات پر قربان کر دی کہ ہم وہ عمل کریں جس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، حالانکہ مطالبہ تو سارے سامان کا نہیں تھا، مطالبہ تو صرف تھا کہ جنگ کے لیے مدد کی جائے، لیکن مقصود جنگ کی مدد نہیں ہے، مقصود رسول اللہ کی خوشنودی ہے۔ کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا عشق یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال وہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ عامل الصالحات یہ ہے۔ اب اگر ہم اپنے چہرے پر داڑھی کو سجنے نہیں دیتے تو بتائیے ہم کیسے کہیں کہ رسول اللہ ہم سے خوش ہیں؟ ہم اپنی زندگی سنتوں میں ڈالتے نہیں، ہم کیسے کہیں رسول اللہ خوش ہیں؟ نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے، اور ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائیں اور پھر کہیں رسول اللہ ہم سے خوش ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور اچھے اعمال کرتے رہے تھے، اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں باغات میں ٹھہرائیں گے۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا وہ ہے یخبرون۔ اگر آپ عربی گرامر سمجھتے ہو نا تو آپ جوم جائیں اس لفظ یخبرون۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مسرت اور فرحت کو، اور تنہا نہیں، وہ مسرت اور فرحت جس کے ساتھ عزت بھی ہو اور اکرام بھی ہو۔ اب اس کو آسان ترین یوں سمجھ لیجئے، آپ کو کوئی شخص اپنے ہاں کسی تقریب پر بلائے، شادی پر ہی بلا لے، آپ جائیں تو وہ باہر آپ کے استقبال کے لیے آئے، آپ کا استقبال کرے، آپ کو لے کر جائے، آپ کو بیٹھائے، اور پھر جتنی دیر تک آپ وہاں رہیں آپ پر دھیان رکھے کہ اس کو کھانے کی کمی نہ آئے، اس کے سامنے آپ برتن لگوائے، ہر طرح سے دھیان رکھے، تو اکرام بھی ہے، مسرت بھی ہے، فرحت بھی ہے، اور ساتھ اعزاز بھی ہے اور اکرام بھی ہے۔ اب یخبرون کا یہی بالکل یہی معنی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو جنت میں ٹھہرائیں گے، لیکن تنہا نہیں، جنت میں جو کچھ ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اس کو دیکھ کر فرحت اور مسرت تو ملے گی، لیکن ہم فرشتوں سے، حور و غلمان سے جو خدمت کروائیں گے اس جیسا انعام و اکرام ہی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اعزاز و اکرام بھی دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ مومن اگر یخبرون کے لفظ پر ہی دھیان دے دے کہ میرا رب کتنی میری حوصلہ افزائی کرے گا، اللہ کتنا بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کا، جو رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، رب کتنا ان کا قدردان ہے کہ کتنی زیادہ میرے رب نے ان کے لیے انعامات اور میزبانی رکھی ہے۔ تو کہا یخبرون۔ پھر اب اہل ایمان کی عزت افزائی کے بعد جو برتاؤ کافروں سے ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا ہاں، جو لوگ منکر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، ہم انہیں
عذاب میں حاضر رکھیں گے. مخدرون کا لفظ ہے. مخدرون کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ لسان العرب کے جو ماہرین ہیں انہوں نے مخدرون کا لفظ کا ترجمہ کیا کیا کہ وہ قوم جو کسی چشمے پر پناہ گزین ہوتی ہے اور پھر وہاں سے اس کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اب بالکل یہ معنی یہی یہاں فٹ آئے گا. کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں ٹھہرائیں گے، نہ جہنم سے ان کی میعاد ختم ہوگی اور نہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ان کے پاس ہوگا. ہم ان کو اس عذاب میں حاضر رکھیں گے. اب یہاں ایمان والوں کے لیے ایک اور ذرا دیکھنا، بڑی لذت بڑی بات ہے. اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے لفظ یخبرون بولیا اور کافروں کے لیے مخدرون. اب یخبرون کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے مضارعہ کا ہے صیغہ، اور مضارعہ میں تجدد پایا جاتا ہے. تجدد کس کو کہتے ہیں؟ نئی. اب اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر لمحے، ہر لحظے اور ہر آن ہم تمہیں نئی لذت اور نئی عزت عطا کریں گے جنت میں. یخبرون کا لفظ بولا وہاں مضارعہ کا، کہ جو تجدد پر دلالت کرتا ہے کہ ہم ہر آن، ہر لمحے، ہر لحظے ہم تمہیں نئی عزت عطا کریں گے اور نیا ذائقہ عطا کریں گے. اور کافروں کے لیے لفظ کیا بولا؟ مخدرون. اس میں مفعول کا، اور اس میں مفعول کا صیغہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ دوام پر اور ثبوت پر، کہ یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی جان عذاب سے چھوٹ نہیں سکے گی. اب مومن اگر ایک جیسے ماحول میں رہے تو انسان ایک نہ ایک دن اکتا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم اپنے گھروں میں ہر روز ایک سبزی نہیں کھا سکتے، ہر روز ہم ایک دال نہیں پکا سکتے. آئے دن ہمارا مینول چینج ہوتا ہے کچن کا. اسی طرح ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار کافی دنوں سے ہم روٹی کھا رہے ہیں، اب ایک دن چاول پکا لو. کتنے دن ہو گئے لگاتار روٹی پک رہی ہے، اب چاول پکا لو. اب اس دن چاول پک جاتے ہیں، ذائقے کو تبدیل کرتے ہیں ہمارا مزاج. اب اللہ بھی کیا فرماتا ہے؟ ایمان والو ہم تمہاری اتنی عزت افزائی کریں گے، ہر لمحے تمہارے لیے ذائقے کو بدل دیں گے. اتنی عزت افزائی کریں گے کہ ہر لمحے ذائقے کو بدل دیں گے. اور کافروں کے لیے کہا کہ وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد فرمایا فسبحان اللہ، سو اللہ کی پاکی بیان کرو. حین تمسون، جس وقت تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں. عشیًا، سحپہر، وحین تظہرون، اور جب تم دوپہر کرو. اب اللہ نے ان دو آیات میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر فرمایا. 5 نمازوں کے وقت کو بیان کیا گیا. اب اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرو. اب اس تم سون کے لفظ میں مغرب اور عشاء کی نماز کا ذکر ہے. وحین تصبحون، اور اس میں فجر کی نماز کا ذکر ہے. اور اسی کے لیے تعریفیں آسمانوں اور زمین میں. عشیًا، سہ پیر عصر کی نماز. حین تظہرون، دوپہر ظہر کی نماز. 5 نمازوں کا ذکر، ان کے اوقات کا ذکر. یہاں ان 2 آیات میں مرادی نمازیں ہیں. کیوں؟ اللہ کی اگر تنہا تسبیح اور تنہا حمد اور تسبیح ہوتی تو اس کے لیے تو وقت کی پابندی نہیں ہے. وہ تو آپ جس لمحے چاہیں، جس آن چاہیں اللہ کی تسبیح بیان کریں. جو عبادت وقت سے مشروط ہے وہ نماز ہے. جو عبادت وقت سے مشروط ہے نا وہ نماز ہے. اب یہاں جس تسبیح اور حمد کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو وقت سے مشروط کیا جا رہا ہے. صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، سحپہر کے وقت. یہ جو وقت سے مشروط کیا جا رہا ہے نا، اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے. کیوں؟ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کی اس کائنات میں اگر کوئی خوبصورت ترین مثال ہے تو وہ نماز ہے. اگر کوئی خوبصورت ترین طریقہ ہے تو وہ نماز ہے. اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا کوئی مقبول ترین طریقہ ہے تو وہ نماز ہے. نماز سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں.
اس لیے فرمایا کہ تم صبح و شام سہ پیر اور دوپہر کے وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تسبیح کرو، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو یہ تعریف اور تسبیح کا جو خوبصورت امتزاج ہے، جہاں دونوں چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں، وہ ہے نماز۔ اس لیے کیا کہا؟ نماز کو پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم رکھو۔ کیوں؟ اگر کہیں تم بھول بھی جاؤ، سارا دن اگر تم ایسی کرسی پر بیٹھ گئے جہاں تمہیں نوٹ گننے پڑ رہے ہیں، ایسی کرسی پر بیٹھ کے جہاں لوگوں کی اشیاء گننی پڑ رہی ہیں، جہاں تم ایسی جگہ پر بیٹھ کے جہاں سارا دن تمہیں اعصاب لکھنا پڑ رہا ہے، جہاں تمہیں ہر لمحے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، جہاں تمہیں ہر لمحے اپنی مشینری پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے، جہاں تمہیں باریک بینی سے کام کرنا پڑ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، مانا کہ تم تسبیح نہیں کر سکے، لیکن جب 5 وقت آ جائیں ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا، تمہیں دونوں ساتیں نصیب ہو جائیں گی، تسبیح کی بھی اور حمد کی بھی۔ تو اس لیے اگر کہیں تم ایسے مشاغل میں مشغول ہوگے کہ جہاں زبان اب تمہاری ذکر و تسبیح نہیں کر سکتی، تو ہم تمہیں خوبصورت طریقہ بتا دیتے ہیں، وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کو مت ترک کرنا، نماز پڑھتے رہو گے تو یہ دونوں چیزیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔